بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ مشاہدین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری بات چل رہی تھی کہ اقرار میں شرط لگانا یا استثناء کرنا جائز ہے۔ حدیث نمبر 2736 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، یعنی 1 کم 100۔ جو شخص ان سب کو محفوظ رکھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 میں سے 1 استثناء کیا۔ معلوم ہوا کثیر میں سے قلیل کا استثناء درست ہے۔ اللہ پاک کے 99 نام اسماء حسنی کہلاتے ہیں۔ ان میں صرف 1 نام یعنی اللہ اس میں ذاتی ہے اور باقی سب صفاتی نام ہیں۔ ان میں سے اکثر قرآن مجید میں بھی مذکور ہوئے ہیں، باقی احادیث میں سب کو یکجا شمار کیا گیا ہے۔ باب الشروط فی الوقف، وقف میں شرطیں لگانے کا بیان۔ حدیث نمبر 2737 متفق علیہ۔ نافع بیان کرتے ہیں کہ انہیں ابن عمر نے خبر دی کہ عمر بن خطاب کو خیبر میں ایک زمین ملی، ایک قطعہ زمین ملی، تو آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مشورہ کے لیے حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے خیبر میں ایک زمین کا ٹکڑا ملا ہے، اس سے بہتر مال مجھے اب تک کبھی نہیں ملا تھا، آپ اس کے متعلق کیا حکم فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اگر جی چاہے تو اصل زمین اپنی ملکیت میں باقی رکھ اور پیداوار صدقہ کر دے۔ ابن عمر نے فرمایا کہ پھر عمر نے اس کو اس شرط کے ساتھ صدقہ کر دیا کہ نہ اسے بیچا جائے گا، نہ اس کو ہبہ کیا جائے گا، اور نہ اس میں وراثت چلے گی۔ اسے آپ نے محتاجوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے اور غلام آزاد کرانے کے لیے، اللہ کے دین کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے اور مہمانوں کے لیے صدقہ وقف کر دیا، اور یہ کہ اس کا متولی اگر دستور کے مطابق اس میں سے اپنی ضرورت کے مطابق وصول کر لے یا کسی محتاج کو دے دے تو اس پر کوئی الزام نہیں، اس میں کوئی دقت نہیں ہے۔ ابن عون نے کہا کہ جب میں نے اس حدیث کا ذکر ابن سیرین سے کیا تو انہوں نے فرمایا کہ متولی اس میں سے مال جمع کرنے کا ارادہ نہ رکھتا ہو۔ حدیث اور باب میں مطابقت ظاہر ہے۔ واقف اپنی وقف کو جس طور پر چاہے مشروط کر سکتا ہے، جیسا کہ یہاں حضرت عمر کی شرطوں کی تفصیلات موجود ہیں۔ اس حدیث سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ واقف اپنی تجویز کرتا شرطوں کے تحت اپنے وقف پر اپنی ذاتی ملکیت بھی باقی رکھ سکتا ہے، اور یہ بھی ثابت ہوا کہ وقف کا متولی نیک نیتی کے ساتھ دستور کے مطابق اس میں سے اپنا خرچ بھی وصول کر سکتا ہے۔ اس وقف نامہ میں
مصارف کی ایک مد فی سبیل اللہ بھی مذکور ہے، جس سے مجاہدین کی امداد مراد ہے۔ فی سبیل اللہ سے مراد مجاہدین ہیں، ان کی مدد کی جائے گی۔ اور وہ جملہ کام جن سے اللہ کے دین کی تبلیغ و اشاعت ہوتی ہو، جیسے اسلامی مدارس اور تبلیغی ادارے وغیرہ۔ یہاں علامہ شوکانی کی ایک عبارت نقل کی گئی ہے نیل الاوتار سے، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 23۔ اس کا مفہوم یہ ہے، یعنی وقف کا لغوی معنی روکنا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ میں نے اس طرح اس کو وقف کر دیا، یعنی روک دیا، ٹھہرا دیا۔ اور شریعت میں اپنی ملکیت کو اللہ کے راستے میں روک دینا، وقف کر دینا کہ اس کے منافع کو فقراء اور مسافروں پر خرچ کیا جائے، اور اس کی اصل واقف کی ملکیت میں باقی رہے۔ وقف کی صحت کے لیے جو الفاظ آتے ہیں، کہیں گے میں نے وقف کیا، میں نے اسے روک دیا، وغیرہ وغیرہ، یہ صریح الفاظ ہیں۔ بطور کنایہ یہ بھی درست ہے کہ میں نے اسے صدقہ کر دیا۔ لفظ حرمتو میں نے اس کے منافع کا استعمال اپنے لیے حرام قرار دے لیا۔ حرمتو میں نے اس کے فائدے کو استعمال کرنے کے لیے اپنے اوپر حرام کر لیا۔ اس کو بعض نے وقف کے لیے لفظ صریح قرار دیا، یعنی حرمتو کو، اور بعض نے غیر صریح قرار دیا ہے۔ عمر بن خطاب کی حدیث کے ذیل میں امام شوکانی فرماتے ہیں، یعنی اس حدیث میں بہت سے فوائد ہیں، جن میں سے اصل وقف کی صحت کا ثبوت بھی ہے۔ بقول علامہ نووی، ائمہ شافعیہ اور جماہیر کا یہی مذہب ہے، اور اس پر عام مسلمانوں کا اجماع بھی دلیل ہے۔ جو مساجد اور کنویں وغیرہ کے وقف کی صحت پر ہو چکا ہے، اور اس حدیث سے خرچ کرنے کی فضیلت بھی ثابت ہوئی، جو اپنے محبوب ترین مال سے کیا جاتا ہے، اور اس سے حضرت عمر کی فضیلت ثابت ہوئی۔ اہل علم سے مشورہ کرنا چاہیے، رشتہ ملانا چاہیے، رشتہ اور ناتا والوں کے لیے وقف کرنے کی بھی فضیلت آئی ہے اور وہ ثابت ہوتی ہے۔ یہاں آ کر کے کتاب الشروط یہ ختم ہو رہی ہے کتاب۔ اب اس کے بعد ہماری دوسری کتاب آتی ہے، کتاب الوصایا، وصیتوں کے مسائل کا بیان، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کی تفسیر۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم۔ تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت آتی معلوم ہو اور کچھ مال بھی چھوڑ رہا ہو، تو وہ والدین اور عزیزوں کے حق میں دستور کے موافق وصیت کر جائے۔ یہ لازم ہے پرہیزگاروں پر۔ پھر جو کوئی اسے اس کے سننے کے بعد بدل ڈالے، سو اس کا گناہ اسی پر ہوگا جو اسے بدلے گا۔ بے شک اللہ بڑا سننے والا، بڑا جاننے والا ہے۔ البتہ
جس کسی کو وصیت کرنے والے سے متعلق کسی کی طرفداری یا حق تلفی کا علم ہو جائے، پھر وہ موسیٰ لہو اور وارثوں میں وصیت میں کچھ کمی کر کے میل کرا دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ بے شک اللہ تعالی بڑا بخشش کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہاں ایک لفظ آیا ہے آیت میں جانفن، کہ اس کے معنی ہوتے ہیں ایک طرف جھک جانا، اور متجانف کے معنی جھکنے والے کے ہیں۔ وصیت کہتے ہیں مرتے وقت آدمی کا کچھ کہہ جانا کہ میرے بعد ایسا ایسا کرنا، فلاں کو یہ دینا، فلاں کو یہ۔ وصیت کرنے والے کو موصی، اور جس کے لیے وصیت کی ہو اس کو موسیٰ لہو کہتے ہیں۔ آیت میراث نازل ہونے کے بعد صرف تہائی مال میں وصیت کرنا جائز قرار دیا گیا، اور وہ حکم باقی ہے، باقی مال حصے داروں میں تقسیم ہوگا۔ حدیث نمبر 2738 متفق علیہ۔ عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کے لیے جن کے پاس وصیت کے قابل کوئی بھی مال ہو، یہ درست نہیں کہ 2 رات تک وصیت کو لکھ کر اپنے پاس محفوظ رکھے بغیر گزارے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر وصیت کرنے والی کوئی چیز ہے تو اسی وصیت کر کے اور رکھ دینا چاہیے۔ آیت مبارکہ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ، سورہ بقرہ آیت نمبر 180۔ آیت میراث سے پہلے نازل ہوئی، اس وقت وصیت کرنا فرض تھا۔ جب میراث کی آیت اتری تو وصیت کی فرضیت جاتی رہی، اور وارث کے لیے وصیت کرنا منع ہو گیا، جیسا کہ عمرو بن خارجہ کی روایت میں ہے کہ وصیت کہ ان اللہ آتا کل ذی حق حق فلا وصیت لوارث، غیر وارث کے لیے وصیت جائز رہ گئی۔ آیت مبارکہ فمن بدلہ بعد ما سمعہ کا مطلب یہ ہے کہ وصیت بدل دینا گناہ ہے، مگر جس صورت میں موصی نے خلاف شرع وصیت کی ہو اور ثلث سے زائد کسی کو دلا کر وارثوں کا حق تلف کیا ہو، ان کو نقصان پہنچایا ہو، تو ایسی غلط وصیت کو بدل ڈالنا منع نہیں ہے۔ ضروری ہے کہ موسیٰ لہو اور دیگر وارثوں میں صلح صفائی کرا دے اور مطابق شریعت فیصلہ کر کے وصیت کی اصلاح کر دے۔ حدیث نمبر 2739 ابو اسحاق عمرو بن عبداللہ نے بیان کیا، اور ان سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبتی بھائی عمرو بن حارث نے، جو جویریہ بنت حارث کے بھائی ہیں، اور یہ جویریہ ام المومنین ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں۔ یہاں پر ایک لفظ آیا ہے ختن، سالے کے معنی میں ہے۔ بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے وقت سوائے اپنے سفید خچر، اپنے ہتھیار اور اپنی زمین کے جسے آپ وقف کر گئے تھے، نہ کوئی درہم چھوڑا تھا، نہ دینار، نہ غلام، نہ باندی، اور نہ کوئی اور چیز۔ یعنی اپنی صحت کی حالت میں آپ نے یہ زمین وقف فرما دی تھی، پھر وفات کے وقت بھی اس کی تاکید فرما دی۔ بعض نے کہا وجعلها صدقہ کی ضمیر تینوں کی طرف پلٹتی ہے،
یعنی خچر، ہتھیار اور زمین سب کو وقف کر دیا تھا۔ اس حدیث کی مطابقت ترجمۃ الباب سے یوں ہے کہ وقف کا اثر مرنے کے بعد بھی رہتا ہے تو وہ وصیت کے حکم میں ہوا۔ حدیث نمبر 2740 متفق علیہ۔ طلحہ بن مصرف یہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن ابی اوفا سے پوچھا کہ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وصیت کی تھی؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ اس پر میں نے پوچھا کہ پھر وصیت کس طرح لوگوں پر فرض ہوئی؟ یا راوی نے اس طرح بیان کیا کہ لوگوں کو وصیت کا حکم کیوں کر دیا گیا؟ انہوں نے کہا کہ نبی اکرم نے لوگوں کو کتاب اللہ پر عمل کرنے کی وصیت کی تھی، اور کتاب اللہ میں وصیت کرنے کے لیے حکم موجود ہے۔ جہاں یہ بات ہے کہ آپ نے وصیت نہیں کی تھی وہ بھی ظاہر ہے، دنیاوی امور کے سلسلے میں کچھ بھی وصیت نہیں کی تھی، اور جہاں ہے کہ آپ نے وصیت کی تھی دینی امور کی۔ باب کا مطلب اس سے نکلا کہ لوگوں پر وصیت کیسے فرض ہوئی؟ اللہ کی کتاب پر چلنے کا حکم ایک جامع وصیت ہے جو شریعت کے سارے احکام کو شامل ہے۔ جب تک مسلمان اس وصیت پر قائم رہے اور قرآن و حدیث پر چلتے رہے، ان کی دن دگنی رات چوگنی ترقی ہوتی گئی، اور جب سے قرآن و حدیث کو پسے پشت ڈال دیا اور ہر ایک نے اپنی رائے اور قیاس کو اصل بنایا، پھوٹ پڑ گئی، الگ الگ مذاہب بن گئے۔ جب رائے پر چلنے لگے، قیاس کرنے لگے، اماموں کے پیچھے دوڑنے لگے، رسول کو بھلا دیا، ان کی حدیثوں کو چھوڑ دیا، تو پھوٹ پڑ گئی، الگ الگ مذاہب بن گئے، اور ہر جگہ مسلمان متفرق ہو کر مغلوب ہو گئے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی تھی کہ جزیرے عرب کو یہودیوں سے پاک کر دینا، ذمی کافروں کی ہر ممکن خاطر مدارات کرنا، جیسے کہ میں کرتا ہوں۔ حضرت علی کے متعلق وصی ہونے کی کوئی صحیح حدیث کسی بھی مستند کتاب میں منقول نہیں ہے، اسے شیعوں نے گڑھ لیا ہے۔ حدیث نمبر 2741 متفق علیہ۔ اسود بن یزید بیان کرتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے یہاں کچھ لوگوں نے ذکر کیا کہ علی رسول اکرم کے وصی تھے۔ یہاں وصیٌ فعیل کی وزن پر ہے، مفعول کے معنی میں، یعنی جن کو وصیت کی گئی ہے۔ تو آپ نے کہا کہ کب انہیں وصی بنایا؟ میں تو آپ کے انتقال کے وقت سر مبارک اپنے سینے پر اپنی گود میں رکھے ہوئے تھی، پھر آپ نے پانی کا تشت منگوایا کہ اتنے میں سر مبارک میری گود میں جھک گیا، لڑک گیا، اور میں سمجھ نہ سکی کہ آپ کی وفات ہو چکی ہے۔ تو آپ نے علی کو وصی کب بنایا اور کب آپ نے ان کے لیے وصیت کی؟ حضرت عائشہ کا مطلب یہ ہے کہ بیماری سے لے کر وفات تک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہی پاس رہے، میری ہی گود میں انتقال فرمایا۔ اگر حضرت علی کو وصی بناتے، یعنی اپنا خلیفہ مقرر کرتے جیسے شیعہ گمان کرتے ہیں، تو مجھ کو تو ضرور خبر ہوتی۔ پس شیعوں کا یہ دعویٰ بالکل بلا دلیل ہے اور غلط ہے۔ باب ان یترک ورثته اغنیاء خیر من ان یتکفف الناس۔ اس مسئلے کا بیان
کہ آدمی کا اپنے وارثوں کو مالدار چھوڑنا اس سے بہتر ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے رہیں اور ان کے سامنے بھیک مانگے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے وارثوں کو مالدار چھوڑ کر جائے تاکہ وہ اچھی حالت میں رہیں، ترقی کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ اپنا مال، بڑا مال یہ دوسروں کو دے دے یا صدقہ و خیرات کر دے اور یہ بیچارے پھر بھیک مانگے۔ حدیث نمبر 2742، سعد بن ابی وقاص روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں میری عیادت کے لیے آئے۔ میں اس وقت مکہ میں تھا۔ تو یہاں دیکھیں، غور کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں جب وہ بیمار ہو گئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سرزمین میں موت کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ رسول اکرم اس زمین میں مرنا پسند نہیں کرتے تھے جہاں سے کوئی ہجرت کر کے چلا گیا ہو۔ آپ نے فرمایا اللہ ابن افرا پر رحم کرے۔ ابن افرا ان کا نام سعد بن خولہ تھا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں اپنے سارے مال و دولت کی وصیت کر دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ میں نے پوچھا پھر آدھے کی کر دوں؟ آپ نے اس پر بھی فرمایا کہ نہیں۔ میں نے پوچھا پھر تہائی کر دوں؟ آپ نے فرمایا تہائی کر سکتے ہو اور یہ بھی بہت ہے، یعنی 1/3 بھی زیادہ ہی ہے۔ اگر تم اپنے وارثوں کو اپنے پیچھے مالدار چھوڑو تو یہ اس سے بہتر ہے کہ انہیں محتاج چھوڑو کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے رہیں اور ان سے بھیک مانگے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جب تم اپنی کوئی چیز اللہ کے لیے خرچ کرو گے تو وہ خیرات ہے، یہاں تک کہ وہ لقمہ بھی جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالو گے وہ بھی خیرات ہے، اور ابھی وصیت کرنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں۔ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں شفا دے اور اس کے بعد تم سے بہت سے لوگوں کو فائدہ ہو اور دوسرے بہت سے لوگوں کو نقصان پہنچے جو اسلام کے خلاف ہیں۔ اس وقت حضرت سعد کی صرف ایک بیٹی تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت سعد اس بیماری میں ناامیدی کی حالت کو پہنچ چکے تھے۔ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سارے مال کے وقف کر دینے کا خیال ظاہر کیا کہ پورا مال اللہ کے راستے میں دے دوں گا اور وقف کر دوں گا، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی ڈھارس بندھائی اور آپ کی صحت کی بشارت دی۔ چنانچہ آپ بعد میں تقریباً 50 سال زندہ رہے اور تاریخ اسلام میں آپ نے بڑے عظیم کارنامے انجام دیے۔ مورخین نے بیان کیا ہے کہ ان کے 10 بیٹے اور 12 بیٹیاں ہوئی تھیں۔ واللہ عالم بالصواب۔ باب الوصیت بالثلث، تہائی مال کی وصیت کرنا، اور یہ وصیت ورثہ کے لیے نہیں ہوگی، غیر ورثہ کے لیے ہوگی۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ ذمی کافر کے لیے بھی تہائی مال سے زیادہ کی وصیت نافذ نہ ہوگی۔ جیسے اسلامی مملکت میں غیر مسلمین رہتے ہیں، ان کو بھی اپنے مال کی وصیت کرنی ہے تو 1/3 تک وہ بھی کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ ابن عباس نے کہا کہ نبی اکرم رسول اکرم حکم دیے گئے تھے کہ ان ذمیوں کے درمیان ویسے ہی فیصلہ کریں جس طرح اللہ نے حکم نازل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں فرمایا تم ان میں غیر مسلموں میں
بھی اس کے مطابق فیصلہ کرو جو اللہ نے تم پر نازل فرمایا ہے۔ ذمی اور مسلمانوں کا ایک ہی حکم ہے، کسی کی وصیت تہائی مال سے زیادہ نافذ نہ ہوگی۔ امام مالک، امام شافعی اور امام احمد کا یہی قول ہے کہ وصیت تہائی مال سے زیادہ میں نافذ نہ ہوگی۔ اگر میت کے وارث نہ ہو تو باقی مال بیت المال میں رکھا جائے گا، اور حنفیہ کا یہ قول ہے کہ اگر وارث ہو، اگر وارث نہ ہو یا وارث ہو اور وہ اجازت دے تو ثلث سے زیادہ میں بھی وصیت نافذ ہو سکتی ہے، ثلث سے زیادہ میں بھی وصیت نافذ ہو سکتی ہے، ان کا کہنا ہے۔ ابن بطال نے کہا کہ امام بخاری نے امام حسن بصری کا قول لا کر حنفیہ پر رد کیا، اور اسی لیے قرآن کی آیت لائے وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، کیونکہ نبی اکرم کا حکم بھی بما انزل اللہ میں داخل ہے۔ حدیث نمبر 2743 متفق علیہ۔ ابن عباس روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کاش لوگ وصیت کو چوتھائی تک کم کر دیتے تو بہتر ہوتا، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تم تہائی کی وصیت کر سکتے ہو، اور تہائی بھی بہت ہے یا تہائی بھی زیادہ ہے۔ حدیث نمبر 2744 سعد بن ابی وقاص روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں مکہ میں بیمار ہو گیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے الٹے پاؤں واپس نہ کرے، یعنی مکہ میں میری وفات نہ ہو۔ آپ نے کہا ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں صحت دے اور تم سے بہت سے لوگ نفع اٹھائیں۔ میں نے کہا میرا ارادہ وصیت کرنے کا ہے، ایک لڑکی کے سوا اور میرے کوئی اولاد نہیں۔ میں نے پوچھا کیا آدھے مال کی وصیت کر دوں؟ آپ نے فرمایا آدھا تو بہت ہے۔ پھر میں نے پوچھا تو تہائی کر دوں؟ آپ نے کہا تہائی کر سکتے ہو، اگرچہ یہ بھی زیادہ ہے اور یہ بھی بڑی رقم ہے۔ چنانچہ لوگ بھی تہائی کی وصیت کرنے لگے اور یہ ان کے لیے جائز ہو گئی۔ اس حدیث سے بھی تہائی تک کی وصیت کرنا جائز ثابت ہوا۔ ساتھ یہ بھی کہ شارع کا منشا وارثوں کے لیے زیادہ سے زیادہ مال چھوڑنا ہے، وارثوں کو فقیر نہیں بنانا ہے تاکہ وہ محتاج نہ ہو۔ وصیت کرتے وقت وصیت کرنے والوں کو یہ امر ملحوظ نظر رکھنا ضروری ہے۔ باب قول الموصی لوصیہ تعاہد ولدی وما يجوز للوصی من الدعوی، وصیت کرنے والا اپنے وصی سے کہے کہ میرے بچے کی دیکھ بھال کرتے رہنا، اور وصی کے لیے کس طرح کے دعوے جائز ہیں۔ حدیث نمبر 2745 عروہ بن زبیر روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی عائشہ نے فرمایا کہ عتبہ بن ابی وقاص نے مرتے وقت اپنے بھائی سعد بن ابی وقاص کو یہ وصیت کی تھی کہ زمعہ کی باندی کا لڑکا میرا ہے، اس لیے تم اسے لے لینا۔ چنانچہ فتح مکہ کے موقع پر سعد نے اسے لے لیا اور کہا کہ میرے بھائی کا لڑکا ہے، انہوں نے اس بارے میں مجھے اس کی وصیت کی تھی
वसीयत की थी, यही महल शाहिद भी है। फिर अब्द बिन समा उठे और कहने लगे कि ये तो मेरा भाई है, मेरे बाप की लौटी ने इसको जना है और मेरे बाप के बिस्तर पर पैदा हुआ है। फिर ये दोनों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। साद बिन अबी वक्कास ने कहा, अल्लाह के रसूल, ये मेरे भाई का लड़का है, मुझे उसने वसीयत की थी, लेकिन अब्द बिन समा ने कहा कि ये मेरा भाई और मेरे वालिद की बांधी का लड़का है। नबी अकरम ने यह फैसला फरमाया कि लड़का तुम्हारा ही है अब्द बिन समा। बच्चा फिराश के तहत होता है, यानी जहां पैदा होता है उसी का, और जानी के हिस्से में पत्थर है। लेकिन आपने सौदा बिनते समा से कहा, ये आपकी बीवी थी, इस लड़के से पर्दा करो, क्योंकि आपने उतबा की मुशाबहत इस लड़के में साफ महसूस की थी और साफ तरीके से देखी जा रही थी। चुनांचे इसके बाद उस लड़के ने सौदा रज़ियल्लाहु अन्हा को कभी नहीं देखा, यहां तक कि आपका इंतकाल हो गया। तर्जमे बाब इससे निकला कि उतबा ने कहा, मेरे लड़के का ख्याल रखो, उसको ले लेना। और साद ने जो अपने भाई के वसी थे इसका दावा किया। इस बच्चे का नाम अब्दुर्रहमान था। हालांकि आपने फैसला कर दिया कि वो जमा का बेटा है, तो वो तो सौदा का भाई हुआ, मगर चूंकि उसकी सूरत उतबा से मिलती थी, इसलिए एहतियातन हजरत सौदा को उससे पर्दा करने का हुक्म दिया। बाबुन इज़ा औमा अल मरीदु बिरासी इशारतन बय्यिना जाज़त। अगर मरीज ने अपने सर से कोई साफ इशारा किया, इशारे मफहूमा, तो उस पर हुक्म दिया जाएगा। हदीस नंबर 2746 मुत्तफकुन अलैह। कतादा बयान करते हैं कि अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि एक यहूदी ने एक अंसारी लड़की का सर दो पत्थरों के दरमियान कुचल दिया। लड़की से पूछा गया कि तुम्हारा सर इस तरह किसने किया है? क्या फलां शख्स ने, क्या फलां ने? आखिर उस यहूदी का नाम लिया जिसने उनका सर कुचला था। तो लड़की ने सर के इशारे से हाँ में जवाब दिया। फिर वो यहूदी बुलाया गया और आखिर उसने भी इकरार कर लिया, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से उसका भी पत्थर से सर कुचल दिया गया। जैसे इसने किया था वैसे ही इसके साथ भी किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस लड़की का बयान जो सर के इशारे से था शहादत में कबूल कर लिया और यहूदी की गिरफ्तारी का हुक्म दिया। गो किसास का हुक्म सिर्फ शहादत की बिना पर नहीं दिया, यानी ये बच्ची ने जो कहा था सिर्फ इसी की इशारे पर नहीं था, बल्कि यहूदी ने अपना जुर्म कबूल किया था। लिहाजा ऐसे मजलूम के सर के इशारे से भी अहले कानून ने मौत के वक्त की शहादत को मोतबर करार दिया है, क्योंकि आदमी मरते वक्त अक्सर सच ही कहता है और झूठ से परहेज करता है। इसी को कहते हैं मरने वाला झूठ नहीं बोलता। ये अक्सरियत के एतबार से है। बाबुन ला वसीयत लिवारिसिन। वारिस के लिए वसीयत करना जायज नहीं है। ये मज़मून सराहतन एक हदीस में वारिद है, जिसको असहाबे सुनन वगैरह ने
ابو امامہ اور ابن عباس سے روایت کیا ہے، مگر اس کی سند میں کلام ہے، اسی لیے امام بخاری اس کو نہ لا سکے۔ کلام ہے یعنی اس میں کوئی راوی متکلم فی ہے۔ امام شافعی نے اس روایت کو متواتر کہا ہے اور فخر الدین رازی نے اس کا انکار کیا ہے۔ 2747 ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ شروع اسلام میں میراث کا مال اولاد کو ملتا تھا اور والدین کے لیے وصیت ضروری تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جس طرح چاہا اس حکم کو منسوخ کر دیا۔ پھر لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر قرار دیا اور والدین میں سے ہر ایک کا 6واں حصہ اور بیوی کا اولاد کی موجودگی میں 8واں حصہ اور اولاد کے نہ ہونے کی صورت میں 4تھا حصہ قرار دیا۔ اسی طرح شوہر کا اولاد نہ ہونے کی صورت میں آدھا اور اولاد ہونے کی صورت میں 4تھائی حصہ قرار دیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔